ایک حضور کا ظاہری پیکر نور کا حسن ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے، اور ایک ہے حقیقت حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے ساری کائنات کی نظروں سے اوجھل رکھا ہے کہ بس محبوب بنایا بھی ہم نے ہے اور دیکھیں گے بھی ہم۔ حقیقت حسن محمدی کو دیکھنے کی کسی آنکھ میں طاقت بھی نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کہا نا کہ سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ جب ہیں ہی حجاب میں تو پھر لاجواب کیسے؟ جب کوئی حسن مستور ہوتا ہے، پردے میں ہوتا ہے، تو آنکھ دیکھ نہیں پاتی، تو پھر اس کے حسن کے جو فضائل اور کمالات ہوتے ہیں وہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں شاعر کہتا ہے یہ ایسا حسن ہے جو سر سے لے کر پیروں تک ہے پردے میں، لیکن پھر بھی لاجواب ہے، پھر بھی لاجواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا ایک ظاہری حسن رکھا اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقت حسن ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے بابا پر گیا ہے، یہ اپنی اماں پر گیا ہے، یعنی اس میں کسی نہ کسی کی صورت نظر آتی ہے۔ وہ یا تو بابا کے خد و خال لے کر آتا ہے یا پھر ماں کے نقش و نین پر اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس کے بدن کا پانی، کیونکہ میں بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ حضور کے میلاد کی محفل ہے، جس کے بدن کا پانی، جس کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی صورت اسی پر ہوتی ہے۔ مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ گیا تو بچہ بابا کی صورت پہ آتا ہے، اور اگر مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ گیا تو پھر بچہ ماں کا حسن لے کر آتا ہے۔ یا تو وہ بابا کی صورت ہوگا یا پھر اماں کی صورت ہوگا۔ لیکن ایک حسن کائنات میں ایسا ہے، فرمایا ساری کائنات کا جو حسن ہے، جو لوگ ہیں ابن آدم ہیں، یا تو اپنے بابا کی صورت پر ہوتے ہیں یا اپنی اماں کی صورت پر ہوتے ہیں، لیکن ایک حسن ہے جسے حسن محمدی کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے یہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اب حضور کے بابا جناب عبداللہ کو بھی جو حسن ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے۔ حضور کی والدہ طیبہ طاہرہ پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے۔ آپ کے بابا جان جناب عبداللہ جب نکلا کرتے تو عورتیں آہیں بھرا کرتی، وہ حضور کا نور پیشانی میں چمکتا تھا، حضور کا نور پیشانی میں چمکتا تھا۔ تو یہ آفر کی جاتی تھی کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ عام حسین بندہ بھی آ جائے تو بندے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور جو ہوں ہی حضور کے بابا تو کیا کہنے ہیں، حضور کے بابا ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں، اور نام بھی عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ۔ تو کہتے ہیں کہ عورتیں عرب کی آہیں بھرا کرتی، دل تھام کے کہتی اے عبد المطلب کے بیٹے ہم سے نکاح کر لو۔ اور پھر چونکہ اللہ نے حضور کی امی جان کے لیے حضرت سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چن لیا تھا، تو پھر نکاح حضور حضرت عبداللہ کا ہوا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ پاک سے ہوا۔ اب جب نکاح ہوا تو تعلق قائم ہوا۔ اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نور حضور کا نکل کر سیدہ آمینہ پاک کی طرف چلا گیا۔ اب پھر حضرت عبداللہ انہی راہوں سے گزرے، انہی گلیوں کوچوں سے گزرے، وہی خواتین جو
ان کے دل ربا حسن پہ فریفتہ تھی، قربان تھی۔ حضرت عبداللہ نے چیک کرنے کے لیے فرمایا اب بھی تیار ہو ہم سے نکاح کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اب تیار نہیں ہے، اب نہیں نکاح کرنا۔ کہا اس تبدیلی کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ کہا اصل میں بات آپ سے نہیں کرنی تھی، وجہ یہ تھی کہ آپ میں جو نور مصطفیٰ کی شعائیں نکل رہی تھی نا، ہم چاہتے تھے وہ نور ہمارے پاس آ جائے، اور آج ہم آپ کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں وہ نور محمدی نظر نہیں آ رہا۔